تشریح مسدس حالی 8ویں جماعت شاعر الطاف حسین حالی کفایت اکیڈمی بک املتاس بک سفید حوالہ مسدس حالی 1879 میں لکھی گئی، اس کا اصل نام مدو جزر اسلام ہے۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور وفات 1914 میں ہوئی۔ ان کی تصانیف میں مسدس مدو جزر اسلام، حیات سعدی، مقدمہ شعر و شاعری، یادگار غالب اور حیات جاوید ہیں شامل ہیں۔ بند نمبر 1 رہے جب تک ارکان اسلام برپا، چلن اہل دین کا رہا سیدھا سادہ، رہا میل سے شہد صافی مصفا، رہی کھوٹ سے سیم خالص مبرہ، نہ تھا کوئی اسلام کا مرد میداں، علم ایک تھا شش جہت میں در افشاں۔ تشریح شاعر اس بند میں ہندوستان میں مغلیہ دور حکومت کے خاتمے کے بعد مسلمانوں میں جو مایوسی پھیل گئی تھی، اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ جب تک مسلمان دین اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں اور ارکان اسلام کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی پابندی کرتے تھے تو تم ایسے طور طریقے والے تھے کہ جس طرح شہد صاف ستھرا اور میل کچیل سے پاک ہوتا ہے، اور جس طرح خالص سونا چاندی کھوٹ سے پاک ہوتا ہے، اور تم نے اپنے بہترین اخلاق، نیکی اور سچائی کے راستے پر چل کر دنیا میں فتوحات کے جھنڈے گاڑے۔ مسلمانوں کی بہادری کے سامنے کوئی بھی بڑے سے بڑا بہادر میدان جنگ میں ٹھہر نہیں پاتا تھا، اور مسلمان دین اسلام کا لشکر بن کر اپنا جھنڈا اٹھا کر دنیا کے ہر کونے میں مسلم حکومت قائم کی اور اسلام پھیلانے کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان اور دنیا میں حکمرانی کی۔ بند نمبر 2 یہ گدلہ ہوا جب کہ چشمہ صفا کا گیا چھوٹ سر رشتہ دین خدا کا، رہا سر پہ باقی نہ سایہ ہما کا، تو پورا ہوا عہد جو تھا خدا کا، کہ ہم نے بگاڑا نہیں کوئی اب تک، وہ بگڑا نہیں آپ دنیا میں جب تک۔ تشریح شاعر الطاف حسین حالی اس بند میں بھی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت ختم ہونے کے بعد کی پستی، تنزلی اور مایوسی کی طرف توجہ دلا کے کہہ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے اپنا مقصد جہاد بدل لیا اور دین اسلام نے جو ہدایت دی تھی ان پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، تو سمجھو صفا کے پہاڑ کے چشمے کا پانی میلا کر دیا، تو مسلمانوں کے سروں پر سے خوش بختی کا سایہ ہٹ گیا اور ایک شاندار دور حکومت اور مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ ختم ہو گیا اور دور غلامی شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ فرمان پورا ہو گیا کہ جب تک تم بھٹکے نہیں تھے ہم نے تمہیں دنیا میں خوب عزت و کامیابیاں دی، مگر اب تم انگریزوں اور کافروں کے ہاتھوں ذلت اور رسوائی اٹھا رہے ہو اور پستی اور زبوں حالی کا شکار ہو، تو یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے جو شکست کھا کر غلام بن گئے ہو۔ بند نمبر 3 بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک حکام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تشریح شاعر مولانا الطاف حسین حالی مغلیہ دور حکومت کے خاتمے کے بعد شکستہ دل مسلمانوں کو ہمت اور جوش دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنا حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے بگڑے ہوئے حالات کو ٹھیک کریں اور صرف خدا سے مدد مانگو اور انگریزوں کے سہارے غلامی کی زندگی نہ گزارو، کیونکہ یہ سب عارضی اور بیکار سہارے ہیں، اور اس برے وقت میں جب تم پر ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے تو تم انہی سے سہارا اور مدد مانگ رہے ہو جنہوں نے تمہیں برباد اور بے سہارا کیا۔ تم خود کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرو اور محنت اور ہمت سے دوبارہ اپنی منزل یعنی آزادی حاصل کرو۔ بند نمبر 4 تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے، تم ہی درد کا درما کرو گے، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یہاں کرو گے، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے۔ تشریح شاعر الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں جب تک مسلمان خود کو کوشش کر کے غلامی کی زندگی سے نکلنے کی جدوجہد نہیں کریں گے، اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا ازالہ نہیں کریں گے اور غلامی سے آزادی حاصل کرنے کی جدوجہد نہیں کریں گے، تو تمہیں آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ جو کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں میں تم دوبارہ اپنا کھویا وقار عزت حاصل کر سکتے ہو، تم ہی اپنے زور بازو عقل اتحاد سے کام لے کر منزل پا سکتے ہو۔ اسی میں کامیابی کا راز چھپا ہوا، اللہ بھی ساتھی مددگار ہوتا ہے، کیونکہ غلامی سے نجات کا بس یہی ایک راستہ ہے۔